السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد اور ہمیشہ کی طرح میری کو ہوسٹ ڈاکٹر زارا میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر زاہد اور ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معذرت خواہ ہیں کہ شو تھوڑی لیٹ شروع ہو رہا ہے، یہاں اسٹوڈیو تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگ گئی، ٹریفک تھی اور رستہ لمبا تھا۔ ڈاکٹر زارا السلام علیکم، خوش آمدید جی ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو میں۔ ٹریفک کا حال بہت ہی برا تھا اور آج سینٹ پیٹرکس ڈے ہے، اس کی وجہ سے روڈ ساری بلاک ہوئی ہوئی تھیں، کافی لمبا چکر لگا کر آنا پڑا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے شو کا ٹاپک، وہ مسلینیس ای میلز ہیں جو ہمارے ناظرین نے ہمیں بے شمار کویشچنز بھیجے جس کا ہم جواب نہیں دے سکے، یا جن سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ای میلز بھیج دیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ تو آج ہمارا بہت کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، آپ ہمیں بے شمار کالز بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے میڈیکل کویشچنز ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے، سب آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جہاں تک جواب دے سکیں دیں، اور ورنہ ہم اپنے ای میلز جو ہمیں آئی ہیں ان کا ہم پہلے ہمیں ترجیح دیں گے اسے جواب دینے کی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں زاہد جی۔ میں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے جب کہا کہ جو ای میلیں آئی ہیں ان سے شروع کرتے ہیں، تو ناظرین آج ہمارا کیچ اپ ڈے ہے۔ تو کیچ اپ سے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ بڑے ٹماٹر نے چھوٹے ٹماٹر سے پوچھا کہ کیچ اپ کیا ہوتا ہے، تو اس نے اس کے اوپر زور سے ایسے ہاتھ مارا اور کیچ اپ بن گیا۔ تو آج جو ہے ہمارا کیچ اپ ڈے ہے۔ جتنے سارے پچھلے پروگراموں میں سوالات رہ گئے تھے، جو بہت ساری ای میلیں آئی ہیں، جو ہمیں بعد میں ٹیلی فون کالز آتے رہے، ان پہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر زارا کی فیلڈ کے ہی سوال سے شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر زارا، مینوپاز کے بارے میں بہت سارے سوال آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ جو بڑا ایک ان یوزول ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک خاتون کی زندگی میں، اس کے کیا فیچرز ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں جسم میں، اور اس کے نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں، فزیکل مینیفیسٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ بتائیے، یہ آپ کا شعبہ بھی ہے اور اس پہ بہت ساری خواتین جاننا بھی چاہتی ہیں۔ ظاہر ہوتا یہ ہے کہ اس سے ٹرانزیشن فرام ون فیز آف لائف ٹو اندر فیز آف لائف۔ تو ناظرین کے لیے سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ مینوپاز ہوتا کیا ہے۔ جب عورت کی جو ہوتی ہے تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ایموشنلی، فزیکل اور ہارمونس جو ہوتے ہیں، جو اووریز پیدا کر رہی ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑا اور کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ عورتوں کو ڈفرینٹ ٹائم پہ ہوتا ہے مینوپاز۔ یہ جینس کے اوپر ہوتا ہے، آپ کی امی کو کب ہوا تھا، آپ کی فیملی میں کیا ہے۔ زیادہ تر جو ایوریج ایج ہے یہاں پہ 51 ہے، کچھ لوگوں کو 48 میں ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو مینوپاز ذرا 1 یا 2 سال پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اسموکنگ جو ہے وہ آپ کو جسم میں وہ تبدیلیاں جلدی لے آتی ہے، جو کہ ٹائم میں اگر آپ اسموکنگ نہ کر رہے ہوں تو آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ اسموکنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ، اسموکنگ تو اور اتنے مسئلے مسائل کرتا ہے۔ اور بہت سارے ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا، فرام لپ کینسر ٹو ماؤتھ کینسر، لیرنگس، ہارٹ ڈیزیز، بے شمار چیزیں۔ سرویکل کینسر، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی جو فرٹیلیٹی ہوتا ہے، جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی عورت اسموکنگ کر رہی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اسموکنگ چھوڑ دو، اس سے تمہارا جو ہے وہ زیادہ اچھا رزلٹس آئیں گے۔ تو مینوپاز کی ہم نے ایج بتائی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو سمٹمس کیا ہوتے ہیں، ان کے جو پیریڈ ہوتے ہیں، جو ان کی ماہواری ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی پہلے پری مینوپاز آتا ہے، پہلے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کبھی 2 مہینے اسکپ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی پیریڈ بہت ہیوی ہو جاتے ہیں، کلاٹس کے ساتھ آتی ہے، تو اس کو پری مینوپاز کہتے ہیں۔ پھر پیریڈ پورے 1 سال کے لیے رک جاتا ہے۔ جب پورے 1 سال کے لیے رک جاتا ہے تو ویسے ایک ہارمون بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیب ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی کروایا اور پیریڈ پورے سال کے لیے رک گئے تو ہم بائی ڈیفینیشن اس کو مینوپاز کہتے ہیں۔ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اب اس کے اندر اور سمٹمز آ جاتے ہیں، اس کو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، جس طرح عورتیں کبھی کہتی ہیں کہ بہت گرمی لگ رہی ہے، چہرے ایک دم لال ہو جاتا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے ان کو نائٹ سویٹس ہوتے ہیں، جسم پورا پسینے سے بھیگا ہوا ہوتا ہے، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ عورتیں جو ہوتی ہیں لڑنے کے لیے تیار رہتی ہیں، موڈ چینجز ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہوتا ہے مینوپاز ہوتا ہے۔ اس کا بڑا آسان سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کبھی کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ خود بخود 2-3 سال میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی اسے کہتے ہیں، ہارمونز دینے پڑتے ہیں۔ جو پیریڈ اگر آپ کے جب ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ مینوپاز ہو جائے 1 سال کے بعد، پھر دوبارہ سے بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی بلیڈنگ مینوپاز کے بعد ہوئی ہے، اٹ شوڈ بی ایویلویٹڈ تھرولی۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی کینسر یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ تو ایک دفعہ مینوپاز ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی بھی ظاہر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ کمبائنڈ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جس میں صرف ایک کمبائنڈ سے مراد ایسٹروجن اور پروجیسٹرون، جو 2 ہارمونز ہوتے ہیں
جو مختلف ان کا رول ہے مینسٹرل سائیکل پہ. اور ایک ہوتی ہے جو خالی ہم ایسٹروجن دے دیتے ہیں. تو ہاٹ فلیشز جب ہو رہے ہوتے ہیں نا, جب گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے خالی ایسٹروجن ضروری ہوتا ہے, لیکن چونکہ ایک عورت جس کا یوٹرس ہوتا ہے اگر ہم اس کو خالی ایسٹروجن دیں تو اس کا چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ یوٹرین کینسر کر سکے, تو اس کو پریونشن کے لیے پھر ہم کمبائنڈ دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایک ایسی عورت جس کی ہسٹریکٹمی یا اس کا یوٹرس باہر نہیں نکلا ہوا اس کو ہمیشہ کمبائنڈ دیتے ہیں, اور اگر کسی عورت کی ہسٹریکٹمی ہوئی ہے تو ہم اس کو خالی ایسٹروجن بھی دے سکتے ہیں. اور وہ کافی شیپ میں آتا ہے, پیچ ہوتا ہے, بائی ماؤتھ ہوتا ہے, پلز ہوتی ہیں, تو کافی اور فوم بھی ہوتی ہے, فوم بھی لگا سکتے ہیں, وہ کافی طریقوں سے دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے دو اس سے سوالات اور بھی متعلقہ ہیں پیریڈ سے متعلقہ, اور یہ جو مینسٹرل سائیکل ہے, ایک تو پی ایم ایس ہے, جی, پری مینسٹرل سنڈروم جو ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے. اور ایک جو خواتین کی طبیعت میں ایک جھنجھلاہٹ آتی ہے یا تبدیلی وہ ویسے ہی ہوتی ہے اس میں پریگننسی کے دوران اگر ان کی طبیعت میں اس طرح کے تبدیلی, ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے, نفسیاتی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, تو وہ پریگننسی کے بعد کیا وہ نارمل ہو جاتی؟ جی, اس میں یہ ہوتا ہے زاہد کہ جو پی ایم ایس ہوتا ہے نا, پی ایم ایس بائی ڈیفینیشن آپ یہ کہہ لیں کہ پیریڈ سے پہلے جو 2 ہفتے ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہر ایک کو ضروری نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے موڈ سوئنگ زیادہ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہیڈ ایکس ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی ایپیٹائٹ زیادہ ہو جاتی ہے, یا موڈ اپ اینڈ ڈاؤن, موڈ سوئنگس شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بڑا ایزی سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی درد وغیرہ سٹارٹ ہوگی تو درد کی میڈیسن دے سکتے ہیں. اگر پورے اپنے مہینے کو اسٹیبلائز کرنا ہے موڈ کو, تو برتھ کنٹرول ہوتے ہیں پورے مہینے, ڈفرینٹ اسٹرینتھ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ والے اپنے ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں, گائنیکالوجسٹ آپ کو برتھ کنٹرول پہ ڈال سکتا ہے. اس کے کافی فوائد ہوتے ہیں کہ ہارمون تھوڑے اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ مجھے ہمیشہ, میں نے بلکہ پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ برتھ کنٹرول لوگ سوچتے ہیں کہ خالی کانٹراسیپشن ہے, جی, لیکن یہ کانٹراسیپشن نہیں ہے, اس کے اور بڑے فوائد ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو دیسی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری بچی کو برتھ کنٹرول کا کہہ رہی ہیں, وہ تو سیکشلی ایکٹیو نہیں ہے, اس کے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی, تو آپ اس کو برتھ کنٹرول کا کہہ رہے ہیں. تو برتھ کنٹرول کے اور بڑے فوائد ہوتے ہیں. خالی یہ برتھ کنٹرول پلز ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈبیا میں ہر روز ایک گولی کھانے والی, وہ 30 دن کی سائیکل ہوتی ہے, وہ اسٹیبل کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے پیریڈ سے پہلے, تو کچھ لو ڈوز ایس ایس آر آئیز یا اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ بھی دینے پڑتے ہیں ٹو اسٹیبلائز. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا اگریسو ہے, آپ کتنا فیل کر رہے ہیں. پی ایم ایس جو ہوتا ہے پری مینسٹرل سنڈروم, کتنا آپ کی لائف کو افیکٹ کر رہا ہے. یہ ساری جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ فنکشن کیسا کر رہے ہیں لائف کے اندر, آپ کی زندگی کا ڈے ٹو ڈے کیسا افیکٹ ہو رہا ہے, آپ کتنا لڑ رہے ہیں اپنے ہسبینڈ سے اور باقیوں سے بھی. آپ کام پہ جا کے بھی آپ اریٹیٹ ہیں, لوگوں کا گردن دبانے کے چکر میں ہیں. مطلب یہ ایسا جو ہوتا ہے اس کو سارا دیکھنا پڑتا ہے. باقی جو ہوتا ہے, کبھی کبھی ہماری ہربل میڈیسنس ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ آپ یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, جس طرح مینوپاز کی بھی بات ہو رہی تھی, سوئے پروڈکٹس ہوتے ہیں, سوئے کا جو دودھ ہوتا ہے, سوئے ملک ہوتا ہے, سوئے کی کھانے پینے کی چیزیں, اس سے بھی ہیلپ ہوتی ہے. یا اوور دا کاؤنٹر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جس میں ایسٹروون اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہلکا چھوٹی مقدار میں ایسٹروجن, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ میں یہاں پہ ناظرین کو ذرا ریمائنڈ کرا دوں کہ ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کی پارٹیسپیشن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ ای میلز اور ٹیلی فون کالز کر کے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے خیالات, آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرز اور ای میل ایڈریس آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, تو آپ لائیو شو کے دوران ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اپنے سوال پوچھیں, ہم لوگ آپ کی حاضر خدمت ہے. کوشش کریں گے جو ہماری اسپیشلٹی کے مطابق, جو ہمارے علم کے مطابق سوال ہوں گے ان کے جواب آپ سے شیئر کریں گے. باقی جو ہے ہم نوٹ کر لیں گے, آئندہ آنے والے پروگراموں میں کوئی اسپیشلسٹ جو ہے اس شعبے کا, اس کو بلا کے تو آپ کی تسلی کے مطابق آپ کو جواب دلائیں گے. ہم نے اسٹارٹ بھی لیٹ کیا, بہت سے ناظرین جو ہیں ہمارا ویٹ کرتے کرتے وہ کہتے ہوں گے شاید آج آن ہی نہیں ہے ہمارا پروگرام. یہ بھی مسئلہ ہو گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سوال کا جو جواب تھا, یہ میرا خیال ہے یہ ریحانہ تھی وہاں سے ورجینیا, جنہوں نے مینوپاز اور اس کا پوچھا تھا, اس کا جواب دے دیا میں نے. ایک جو کویشچن ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ جو پیریڈ سے مینوپاز سے پہلے جو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, اس کا ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہوئے ہیں کہ اپنے
سارے ہارمونز اپنا تھائرائڈ وغیرہ سارا چیک کروا لیں, اور اگر بلیڈنگ نہیں رک رہی تو برتھ کنٹرول اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ابلیشن ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ یوٹرس کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو ہم برن کر سکتے ہیں. لاسٹ ریزورٹ جو ہوتا ہے وہ ہسٹریکٹمی ہوتا ہے, لیکن پہلے ہمیں یہ ڈائگنوز ضرور کرنا چاہیے کہ بلیڈنگ پری مینوپاز ہے یا کوئی پالپ یا فائبرائڈز, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ضرور امیجنگ پہلے کرانی چاہیے, ڈائگنوسس پہلے ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک کیونکہ خواتین سے متعلقہ باتوں پہ ہم نے ابھی تک زور دیا ہے, تو ایک سوال آیا تھا کہ پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. تو میں تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ آپ کا بھی جی ہمارے ساتھ کال ہیں لائیو, ہمارے ساتھ فوزیہ ہیں. جی بیشتر اس کے کہ ہم آگے بات بڑھائیں, فوزیہ سے بات کرتے ہیں. فوزیہ ویلکم ٹو دا شو اوہایو سے, فرمائیے. جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے کچھ عرصے سے نا پرابلم ہو رہی ہے کہ میں جب صبح سو کے اٹھتی ہوں تو میرے جو پاؤں ہیں, میں بستر سے جیسے اٹھ کے واک کرتی ہوں تو میرا پورا پاؤں جو ہے وہ درد کرتا ہے, ایڑی پنجہ سب نا. تو وہ لیکن یہ کہ پھر وہ تھوڑی دیر بعد جب میں واک کرنا شروع ہوتی ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. آپ کا صرف ایک پاؤں میں ہو رہا ہے؟ صرف یہ نہیں, دونوں پیروں میں. دونوں پیروں میں ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے سوال سنا؟ آپ کو آواز آ رہی؟ اچھا, وہ آواز نہیں آ رہی. ہمارے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے آواز نہیں سنی. میں ان سے شیئر کرتا ہوں آپ کے سوال کو, تو دیکھیں ہم بتاتے ہیں آپ کو. آپ اپنے ٹی وی سیٹ پہ سنیے. جی اوکے. فرماتی ہیں کہ جو ہے ان کے جب صبح سو کے اٹھتی ہیں تو دونوں پیر جب وہ زمین پہ لگاتی ہیں تو پنجے میں اور ایڑی میں درد ہوتی ہے, اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ درد ختم ہو جاتی ہے. اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, جس میں اسمال جوائنٹس فنگرز کے اور ہاتھوں کے پیروں کے اکڑ جاتے ہیں, اور وہ ود ٹائم جو ہے ود پیسیج آف ٹائم ایز ڈے گوز بائی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بصورت دیگر اگر ایک سائڈ پہ ہے تو وہ اسپائنل کارڈ کے جو برانچیں نکلتی ہیں کمر سے, موہرے سے, اس کی ریڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی وہ ہرنیٹڈ ڈسک ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہو. ایج انہوں نے بتائی تھی اپنی؟ ایج نہیں ہم نے پوچھی ان سے, لیکن بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس اور اس طرح جوڑوں کی جو ان کی بیماری ہے اس کا ورک اپ انہیں کرانا چاہیے. اپنے رومیٹالوجسٹ کے پاس, جوڑوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں سے بڑا ایزی سا ورک اپ ہوتا ہے. پہلے وہ آپ کے لیبس لیں گے, بلڈ ورک لیں گے, آپ کا امیون سسٹم اور اس طرح سب چیک کر لیں گے, اور پھر ڈائگنوسس کمز فرسٹ. ہاں, اگر جو ہے ایکس رے کرانے کی ضرورت پڑی, ایکس رے یا سی ٹی کروا لیں گے, ایم آر آئی کروانا ہوا, سارا چکر. یہ ماڈرن میڈیسن جو ہے نا آج کل بغیر ڈائگنوسٹکس کے پاسبل نہیں ہے. وہ وقت چلا گیا ہے جب حکیم جو ہے دھاگا باندھ کے پلس پہ یا صرف پلس دیکھ کے تو علاج کر دیا جاتا تھا. آج کل ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہے, ہر چیز کے ٹیسٹ موجود ہیں. بہت ریئر ایک کنڈیشن کا ہم ذکر کریں گے ڈیورنگ دا شو کہ جن میں ٹیسٹ ابھی تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے. لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ باقاعدہ کسی ڈاکٹر سے معائنہ کروا کے اور باقاعدہ ٹیسٹ کروا کے ایکس رے کروا کے ایک ڈائگنوسس لے لیں, پھر ٹریٹمنٹ آگے جو ہے وہ سمپل ہے, ABCD اسٹیپ وائز کرتے چلے جاتے ہیں. ایک سب سے جو کامن چیز ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چاہے وہ جوڑوں کی بیماری ہو یا کسی بھی چیز کی بیماری ہو, جو ہائی بلڈ پریشر ہو, ڈائبٹیز ہو, بیس لائن جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, بیسک ٹریٹمنٹ, ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ ویٹ کم کرو. آپ کا ڈائگنوسس اگر رومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہے یا کوئی بھی آسٹیو آرتھرائٹس یا جو بھی جوڑوں کے ریلیٹڈ نکلے گا, آپ کو ہمیشہ اپنا ویٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے پہلے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی ہیں جی فرام ورجینیا. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. میں نے کہنا تھا کہ آپ کا بھی جو سوال آیا تھا خاتون کا جن کہہ رہی تھی کہ اٹھ کے ان کے پاؤں میں درد ہوتی ہے, دس از ویری کلاسیکل فور پلانٹر فیشیائٹس. This is my area of expertise. میں نے کہا کہ I would offer that suggestion. زبردست اگر آپ نے یہ بتایا تو ٹریٹمنٹ بھی بتاتے چلیں. ٹریٹمنٹ پھر اور بات ہے. This is a very difficult thing to treat sometimes. Podiatrists جو ہوتے ہیں, they're specialized in treating this. And this is something that often requires special types of shoes or orthotics. کافی وقت کے اوپر یہ خود ہی چلی جاتی ہے پین, مگر her symptoms are very classical for plantar fasciitis. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ہم گاہے بگاہے مشورہ لیتے رہیں گے,
مجھے پتہ ہے آپ ریڈیولوجسٹ ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے ہمارے پروگرام کو آلریڈی آ چکے ہیں. ہمارے پروگرام کو بڑے اچھے غور سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کی اسپیشل سے متعلقہ کوئی سوال آئے تو یقیناً پلیز ہماری ہیلپ کیجیے اور ہمارے ناظرین کی ہیلپ کیجیے. ہمارے ساتھ نئی کالر ہیں جی فرام ہیوسٹن, ہے نا حبیبہ؟ جی حبیبہ, ویلکم ٹو دا شو. ہلو جی حبیبہ. کل کال ڈراپ کر. زرینہ شیخ فرام ورجینیا. جی زرینہ, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم, میرا نام زینہ شیخ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے لوپس ہے اور کافی لوگوں کو لوپس ہے اور اس میں پین بھی ہوتا ہے, اور موسٹلی اگر ایک دفعہ میں پاکستان گئی تھی کافی ڈاکٹرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوپس کیا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ کنفرم ہو سکے, کہ بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے. جی ضرور, بہت شکریہ. یہ ایسلی سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے. بہت سارے جسم کے آرگنز انوالو ہوتے ہیں, سکن سے لے کے گردے تک اور جسم کے جوائنٹ سے لے کے بہت سارے حصے انوالو ہو جاتے ہیں. ایک قسم کی آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے. جسم کے اندر ہی اپنے جسم کے خلاف چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دردیں اور ریش اور بہت سارے کنڈیشن, دانت خراب ہو جاتے ہیں, گردے خراب ہو جاتے ہیں. اور اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, ہر لیب وہ ٹیسٹ کرتی نہیں ہے. ایک دفعہ کر لیں تو پھر اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ لائف لانگ کنڈیشن ہے, علاج اس کا مینجمنٹ ہے, کیور نہیں ہے اس کی. آپ کچھ ایڈ کریں گے بس لوپس یہ میں؟ جو آپ نے بالکل یہی صحیح فرمایا ہے کہ اپنا دفاعی سسٹم ہوتا ہے نا, امیون اپنا جو سسٹم اپنے ہی خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسکن کے اوپر ریش ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے ہمارے پاس پریگننٹ پیشنٹ آتے ہیں جن کو لیوپس ہوتا ہے, تو ہمیں ملٹیپل ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے کہ اپنا اور سسٹم, ان کا امیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلا جو ہے وہ ان کا بلڈ ورک ہوتا ہے, اس سے یہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ملٹیپل اپروچ ہوتی ہے ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف. آپ سمٹمس کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایلیویٹ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی خاص کیور نہیں کہ کیور کر دیں آپ اس کو. جی جی, لیکن وہ یہ ہے کہ نیفرولوجی اپنا پورا علاج کروانا پڑتا ہے, اپنی کڈنیز کا, اس کو بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کو ریپیٹڈلی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنا پڑتا ہے. یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ نے 4 گولیاں کھا لیں, 1 ہفتہ 2 ہفتے کرا لیا علاج اور ٹھیک ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی اٹس اے لائف لانگ پروسیس. جوڑوں کا بھی ہمارے پاس جو ہے جو بات ایک ہم شروع میں کر رہے تھے وہ بیچ میں رہ گئی, اور بڑا ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے ریپیٹڈلی یہ پوچھا تھا کہ پریگنینسی کے دوران اگر جو ہے ایک طبیعت کے اندر خفتگی آ گئی ہے, اگر کرختگی آ گئی ہے, اور وہ پریگنینسی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی, اس میں کتنے % چانس ہیں کہ وہ مستقل نہ بن جائے, وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بات دیکھیں مستقل ایک نہ بن پریگننٹ جائے. عورت کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ اس کی فزیکل چینجز جو ہوتی ہیں اس سے اپنا ہی اس کا امیج بدل جاتا ہے, وہ اس کا ایک ویٹ گین ہوتا ہے. عورت کے لیے اپنی جو ایک اپیرنس ہوتی ہے, آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف فزیکل چینجز جو ہیں, ایموشنل چینجز بہت ہو رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ او میں اتنی موٹی ہوگی, حالانکہ یو نو کہ دیر از اے ریزن وائی یو آر گیننگ ویٹ, آپ پریگننٹ ہیں, لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے ایک امیج آپ کا اپنا بدل جاتا ہے. تو عورتیں اس لیے بھی تھوڑی کرینکی ہو جاتی ہیں, حالانکہ اگر کوئی اور میڈیکل پرابلم نہیں بھی چل رہا تو اپنا ایک امیج جو ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہارمونل چینجز ڈیفینیٹلی جو ہوتی ہیں آپ کے موڈ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں, آپ تھوڑے سے لیبائل ہو جاتے ہیں, ایموشنل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے, آپ کا کبھی موڈ اچھا ہے کبھی برا ہے, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہوتا ہے, ایک لونگ بیسٹ جو آپ کا ایک اپنا اسپاؤز ہے, آپ کا ایک لوننگ ہسبینڈ جو آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کر سکتا ہے. تو ایک پریگننٹ عورت کو جتنی گھر سے سپورٹ مل سکتی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سپورٹ کریں. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ بھی ویٹ گین کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ کہ سپورٹ سے کیا مطلب, روٹی پکائیں, وہ ان کے برتن دھوئیں, ان کے جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, اور سر دبائیں, ٹانگیں دبائیں, جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی وائف کی نیڈ ہے. اگر اب دیکھیں آپ کی وائف کو کریونگ ہو رہی ہے کچھ کھانے کی, اور جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی, کبھی کبھی اس نے نہیں کھایا, آپ کے گھر میں نہیں ہے, تو آپ جا کے اس کو خرید کے لا دیں. ایک چھوٹا سا جیسچر ہے بٹ اٹ ورکس اے لاٹ. دوسرا یہ کہ آپ یہ ضرور دیکھ لیں, کچھ عورتوں کو ڈپریشن, پریگننسی کے اندر ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو وہ رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی کہیں ڈپریشن تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور اگر پریگننسی ختم ہو گئی اور اس کے بعد بچہ جو ہے پیدا ہو گیا, تو عورتوں کا جو ہوتا ہے نا پوسٹ پارٹم ڈپریشن, ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بہت, میں آپ سے اس پہ زیادہ تفصیل سے پوچھتا ہوں. میں ایک کال لے لوں. جی ہمارے ساتھ انم ہے فرام نیو یارک. انم, ویلکم ٹو دا شو. جی انم, ہیلو, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے.
جی تو زاہد پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہوتا ہے نا ہم لوگ اس کو بڑا وہ لیتے ہیں, ہمارا ایک ماحول ہے کہ جی بچے تو ساری عورتیں پیدا کرتی ہیں تو واٹس دا بگ ڈیل. آپ کال لے رہے ہیں؟ نہیں, مجھے حکم آیا چھوٹی سی بریک کا, اچھا اچھا, بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پوسٹ ڈلیوری پوسٹ پارٹم باتیں کریں گے. ناظرین یہاں چھوٹی سی بریک, اور بریک سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں. آج کا پروگرام لیب یو ایس اے کا اسپانسرڈ ہے, وہ ہمارے ساتھ مستقل ہیں کئی مہینوں سے, اور اگر آپ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, اس پروگرام کو لائیو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں, تو پلیز کال کیجئے, ہمارے کنٹرول روم میں رابطہ کیجئے, محمود اوان صاحب ہیں, ان سے رابطہ کیجئے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی انم فرام نیو یارک. انم ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری سسٹر ان لا کو تھائرائڈ کی پرابلم ہے, تو ان سے ان کی باڈی میں کافی سویلنگ وغیرہ ہے, تو اس کے لیے کوئی ڈائٹ چینجز, یا وہ میڈیسن تو لیتی ہیں انہیں روز لینی پڑتی ہے, لیکن کوئی اگر ڈائٹ چینجز کے نیچرلی کوئی فرق پڑ جائے تو ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ اچھا, تھائرائڈ کا بنیادی پرابلم جو ہے نا, یا تو تھائرائڈ کا ایک لیول ہوتا ہے نارمل, یا تو اس سے ہارمون زیادہ اوپر چلا جائے تو ہائپر تھائرائڈ ہو جاتا ہے, اگر اس سے نیچے آ جائے تو ہائپو تھائرائڈ ہو جاتا ہے. ہائپو تھائرائڈ کافی کامن چیز ہے, اس کے لیے ایک معمولی سی گولی ہوتی ہے, بڑی سستی سی گولی ہوتی ہے تھائراکسین کی, وہ روز ایک گولی کھانی ہوتی ہے, 25 مائکرو گرام, 50 مائکرو گرام, 100 مائکرو گرام. ڈاکٹر جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ دے دیتے ہیں. دوسرا جہاں تک یہ ڈائٹ کا کہہ رہی تھیں, وہ پرانا زمانہ تھا جب آیوڈین ڈیفیشنسی ہوتی تھی, دیٹ واز ون آف دا کاز کہ آپ کا تھائرائڈ لیول. لیکن آج کل تو ہر چیز جو ہے, یہ کوئی ایسا ملک ہے نہیں جہاں پہ آپ کی آیوڈین ڈیفیشنسی ہو. سالٹ میں بھی آیوڈین ہوتا ہے, وہ پہاڑی علاقے ہوتے تھے, وہ نہیں اتنے بڑے بڑے بن جاتا تھا گلے میں, جسے اردو میں گلڑ کہتے ہیں, اور وہ سان گلڑ. تو لیکن یہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے, اگر آپ میڈیسن لے رہے ہو اور کنٹرولڈ ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور کوئی ضرورت نہیں. آپ کو لیولز اپنے مانیٹر کراتے رہیں کہ جو میڈیسن ہے وہ آپ کا لیول ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ پریگننٹ, ایسی عورت پریگننٹ ہو جائے تو یاد رکھیں کہ پہلے 12 ہفتے سو امپورٹنٹ کہ پریگننٹ عورت جو بچے کا اپنا گلینڈ نہیں ہوتا, وہ ماں سے لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ماں کا کمی ہے تو بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے تھائراکسین جو لیول ہوتا ہے وہ بڑا, وہ جو ہارمون ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس ایسی عورت کو بہت لیول پہلے سے میڈیسن لیتے لے لینا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی رحیلہ فرام ورجینیا. رحیلہ ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک جنرل سوال تھا کہ اگر کسی عورت کو کولائٹس ہو, انٹسٹائن کولائٹس, تو وہ پریگننٹ ہونا اس کے لیے خطرناک ہے کیا ہو؟ یا کولائٹس, السریٹیو کولائٹس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یا انٹسٹائن کولائٹس. انٹسٹن کا کولائٹس, السریٹیو کولائٹس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پریگننسی کے لیے کوئی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پریگننسی اٹ سیلف کبھی کبھی جو ہوتا ہے آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن کر دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فلیئر اپ ہو جائیں. اس میں آپ کو جی آئی جو اپنا آپ کا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ مل کے پورا ٹیم ورک اپنی او بی جی وائن کے ساتھ مل کے کرنا پڑے گا. لیکن بہت سارے ڈاکٹر پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں کوئی یہ نہیں کہ خطرہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ٹیم اپروچ چاہیے ہوگی ڈیورنگ مینجمنٹ آپ کے. ہاں, آپ کے جو گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں وہ, اور آپ کے جو گائنیکالوجسٹ ہیں وہ دونوں مل کے مینج کریں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. کافی یہ ینگ لوگوں کی بیماری ہے ان 20s, السریٹیو کولائٹس, اور یہ بھی لائف لانگ بیماری ہے. اس کا بھی علاج ایز سچ نہیں ہے, اس کو مینیج ہی کیا جا سکتا ہے, اس کی کیور کوئی نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکوپ باقاعدگی سے کروانا پڑتا ہے گیسٹرنٹرولوجسٹ کے مشورے کے مطابق, کیونکہ السریٹیو کولائٹس میں کینسر ڈیولپ کرنے کا جو چانس ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو مانیٹر کرنا بڑا ضروری ہے. زاہد یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہماری خاص طور پہ آدمی بھی اور عورتیں بھی, جہاں کولونوسکوپی کی بات آ جاتی ہے وہاں شکلیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس کو جو ہے وہ ایستھیٹیکلی بھی ایک تو وہ ایک معیوب سی چیز ہے, دوسرا ہمارے کلچر میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مطلب, حالانکہ کولوریکٹل کینسر از ویری کامن, یہ بڑا کامن ہے. میں آپ کو بتاؤں میری اپنی فیملی میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہیں معائنہ کروایا, اور اس سٹیج پہ جا کے جب 8-10 مہینے بلیڈنگ ہوتی رہی ہے ریکٹم سے, ویٹ لاس ہونا شروع ہو گیا, جب جا کے بڑی مشکل سے پش کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں تو پتہ چلا کہ ریکٹل کینسر ہے, اور اب جو ہے اس کا علاج ہو رہا ہے. حالانکہ یہ اگر باقاعدگی سے شروع سے 50 سال کی عمر کے بعد ہر 5 سال بعد کروا لیا جائے
تو کولونوسکوپی کروا لی جائے میڈیسن ہے تو اس سے جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے, اس کو ارلی سٹیج پہ پکڑ لیا جا سکتا ہے, سرجری کی جا سکتی ہے, بڑے سارے طریقہ کار کیے جا سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ کینسر سیل ٹوٹ کے آپ کے لیور میں چلے جائیں, بون میں چلے جائیں, لنگس میں چل جائیں, وہاں ایک اور کینسر بنا لیں. جی ہمارے ساتھ جو ہے فوزیہ دوبارہ ہیں. جی فوزیہ آپ کا سوال انکمپلیٹ رہ گیا تھا, جی فرمائیے. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میں دوبارہ اس لیے شو پہ میں نے کال کی ہے کہ وہ جو پیروں کا مسئلہ تھا, اب بتا رہے تھے کہ یہ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے اور یہ وہ, لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس چیز کی پریونشن کیا ہے, کتنی ہمیں کیلشیم لینی چاہیے, اور جو ہے مطلب باقی لوگ بھی سن لیں تاکہ اگر کسی اور کو یہ پرابلم ہے تو وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں, اور اپنی ڈائٹ جو ہے مطلب آپ اس کا بتائیں کہ وہ اس کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے. آپ ذرا ویٹ, ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا تھا کہ ویٹ آپ نے نہیں بتایا کہ جی میرا ویٹ 134 پاؤنڈ ہے. آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا. لیکن آپ نے دیکھا ہم نے جب کال بند کی تھی تو ہماری کال کے آپ کی کال کے فوراً بعد ہمیں ڈاکٹر مفتی کا کال آئی تھی. جی تبھی تو میں نے دوبارہ کال کی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ بتائیے کہ اس چیز سے بچا کیسے جائے, اور مطلب زیادہ بگڑ جائے بات, اس سے اچھا ہے کہ اس کو کنٹرول میں کیا جائے. کنٹرول میں تو ہم نے ٹریٹمنٹ یہ بتایا کہ اس کا کوئی پوڈائٹرسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی تو سب اسپیشلٹیز ہیں نا, فٹ ڈاکٹر جسے کہیں گے, پاؤں کا ڈاکٹر, وہ آپ کو اسپیشل ایکسرسائزز اور اسپیشل فٹ ویئر دیں گے کہ آپ کی پریونشن ہو سکے. اور شروع میں اب میں آپ کو کھڑے ہو کے بتا نہیں سکتی, لیکن بہت زیادہ آرچ کی ایکسرسائزز جو ایڑی والے ہائی ہیل شوز جو ہیں وہ اوائڈ کرنے چاہیے, جاگر یا نرم جوتے پہننے چاہیے, پیروں کے اندر تلوے ملتے ہیں مختلف برانڈز کے, وہ رکھ لینے چاہیے. تو یہ چیز, باقی کوئی ایسی پریونشن ایسی نہیں, اور ویٹ اپنا کنٹرول میں رکھنا چاہیے تاکہ بونز پہ, پیروں پہ پریشر کم پڑے. نہیں ہے میرا اس لیے کہ میری ہائٹ کم ہے, ویٹ میرا زیادہ ہے. اچھا ہائٹ کم ہے, ہم نے ہائٹ تو پوچھی نہیں تھی, وہ صحیح کہہ رہی ہیں, بی ایم اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن دیکھیں فوزیہ بات وہی ہے کہ آپ اب تو خیر آپ کو ہے تو آپ فٹ ڈاکٹر کو دکھائیں, وہ آپ کو اسپیشل ایکسرسائزز اور فٹ ویئر دیں گے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایکسرسائز اور ویٹ لاس جو ہوتا ہے دیٹ از جو کہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہونے سے پہلے. کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ جو پاؤں کے نیچے کی جو فیشیا ہوتی ہے اس کے لیے ہوتی ہیں خاص طور پہ. انفارچونیٹلی اٹھ کے کھڑے ہو کے میں نہیں دکھا سکتی, ہم ایک سرٹن اینگل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کھڑے ہو کے ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, تو وہ آپ ضرور جا کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں, آپ کے وہ بتا دیں گے. اٹس ویری گڈ تھنگ کہ آپ پہلے ایکسرسائز کر کے, اور جینیٹکلی امیون بھی ہوتے ہیں, پرون ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ چیزوں کو, ایسے کہ یہ فشائٹس وغیرہ ہو جائے, کانٹیکٹ کریں انہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. تو جی ویلکم. اچھا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے, آپ نے کال ہمارے ساتھ جی کالر ہیں جی سمینا فرام ایلینوائے. سمینا ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں سمینا بات کر رہی ہوں ایلینوائے سے. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی یہ میری سسٹر ہے, ان کی ایج 42 ایئرز ہے, اور انہیں 2-3 سال پہلے جو تھا وہ سائیکل کی پرابلم ہوئی تھی کہ ان کو رک رہا تھا سب, تو ڈاکٹر نے انہیں برتھ کنٹرول پلس دی تھی جو انہوں نے 2-3 مہینے تک کھا لی تھی, تو سب ریگولر ہو گیا تھا. لیکن انہیں اب پھر یہی پرابلم ہو رہا ہے, تو انہیں اب کیا کرنا چاہیے. اور ایک ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے کہا مینوپاز ہے, تو اب بتائے 42 ایئرز ان کی ایج ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے, تو یہ کیسے مینوپاز ہو گیا اتنی جلدی. نہیں پیریڈ آپ نے کیا کہ ان کے ارریگولر تھے, 2 سال پہلے ارریگولر تھے. اچھا تو ان کو ڈاکٹر نے ہارمون برتھ کنٹرول پل پہ 3 مہینے کے لیے ڈالا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو اب 2 سال بعد دوبارہ ایسا ہو گیا, دوبارہ ارریگولر ہو گئے. ارریگولر پیریڈ جو ہوتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈس فنکشنل یوٹرین بلیڈنگ. کبھی آتے ہیں کبھی نہیں, یا منتھ اسکپ کرنے کو. اس کا بہت کامن ریزن ہم خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشین میں ہوتا ہے پی سی او ایس, پالیسسٹک اویرین سنڈروم. اس کا بھی جب پی سی او ایس جو ہوتا ہے, یہ اپنے سارے ہارمونس چیک کر کے دیکھ لیں. مینوپاز تو ان کو جب تک کہ آپ ایک ہارمون چیک کرتے ہیں اسے ایف ایس ایچ کہتے ہیں, اگر وہ ایلیویٹ ہو گیا ہو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں مینوپاز ہو گیا, یا پورا پیریڈ ختم ہو جائے. آپ تو کہہ رہے ہو کہ پیریڈ اسکپ کر رہی ہیں, تو مینوپاز تو نہ ہوا, پری مینوپاز ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا سارے ہارمونس چیک کرائیں, اپنا تھائرائڈ کا لیول چیک کروائیں, ایف ایس ایچ اور ساری چیزیں, ایسٹروجن وغیرہ, پی سی او ایس کا پورا ورک اپ کرائیں. اس میں چھوٹی چھوٹی سسٹ بن جاتے ہیں اووریز کے اندر, اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو
برتھ کنٹرول پہ ڈال کے ریگولر کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا ویٹ لاس اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ میٹفورمین ایسی چیزیں اگر آپ پریگننٹ ہونا چاہیں تو کلومڈ اور تو کچھ دوائیاں ہیں جو کہ دے ٹریٹ کے کر دیتی تو اس کو ٹھیک کر دے. ہارمون کے علاوہ بھی میٹفورمین حالانکہ یوز تو وہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ پیریڈ کو ریگولر کر سکتی ہے, پالیسسٹک اووریز کے اندر بھی یوز کی جا اگر سکتی کوئی, ہے. کیونکہ یوزلی دیکھیں جن کی عورتوں کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہوتی ہیں, ان کو پریگننسی میں مشکل ہوتی ہے. ادروائز پیریڈ 2-3 مہینے کے بعد اگر آپ شیڈ آف کر رہے ہیں لائننگ تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, جب تک کہ پیریڈ آ رہے ہیں اور لائننگ یوٹرس کی بہت تھک نہ ہو نا. اور اگر لائننگ تھک ہو جائے تو پھر اینڈومیٹریل بایوپسی کروا کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہائپرپلیجیا یا پالپ یا کینسر یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی مہدی حسین فرام شکاگو. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم السلام. آپ کا اور شو میں فرسٹ ڈے 1 سے دیکھ رہا ہوں. اٹس اے ویری ایکسلنٹ شو, ایکسلنٹ پروگرام. بہت شکریہ. آپ کے میرے 2 questions ہیں, just real quick. Couple years ago I had a pain in my right toe and I was diagnosed with gout. جی. And then very recently I was visiting my regular physician and he said like you also have a hypothyroid. ٹھیک ہے. تو دونوں کے لیے میڈیکیشنز دی انہوں نے. گاؤٹ کے لیے انہوں نے جو ہے الوپیرونول دیا, اور ایمرجنسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ انڈومیتھاسن 75 mg لے لیا کریں جب پین ہو. مگر یہ سردیوں میں میں نے نوٹ کیا ہے جو ہمارے شکاگو کا ویدر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ ہیز بین فلکچویٹنگ ویری a lot. جی جی. I'm having pain constantly every other day or 2 days later. Even though I'm taking my medication regularly. وہ what should I do? ٹھیک ہے مہدی صاحب, بہت شکریہ. ہائپو تھائرائڈ تو آپ کے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, اس کے لیے تو آپ کے جو فزیشین ہیں انہوں نے آپ کو تھائراکزن کی گولیاں پرسکرائب کی ہوں گی جو ایک دن میں 1 دفعہ کھانی ہے آپ نے. ان سے اس کی ٹائمنگ پوچھ لیجئے کہ کب کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے یا خالی پیٹ کب کھانی ہے. جہاں تک گاؤٹ کا تعلق ہے تو گاؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوفیشیس مٹیریل ہوتا ہے, ایمورفس مٹیریل, ایک ڈبری ٹائپ کا ہوتا ہے جو جوائنٹ کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے. وہ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھے تو ویسے پسے ہوئے چاک کی طرح نظر آتا ہے. جب سرجن کسی جگہ سے اسکریپ آف کرتے ہیں تو میں اکثر وہ اسپیسمن میں دیکھتا ہوں کہ بون کے ارد گرد جو ٹیشو ہوتا ہے اس میں گاؤٹی ٹافی بنی ہوتی ہیں. اس کو یہ میڈیکل ٹرم ہے, وہ کھانے والی ٹافی نہیں ہے کینڈی, اس کو ریاکشن ہو جاتا ہے ٹیشو کا. تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ سٹیج ہو کہ آپ کی درد جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں فرق پڑ رہا کہ جوائنٹ کے ارد گرد وہ مٹیریل ڈپازٹ کر گیا. تو اس کا آپ اپنے ڈاکٹر سے, آرتھوپیڈسٹ سے یا فٹ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں. وہ بعض اوقات اسکن کو انسائز کر کے اندر سے سکوپ آؤٹ کر دیتے ہیں. ہاں, ڈائٹ آپ کو جو ہے ڈائٹ, پروٹین ڈائٹ انٹیک وغیرہ کو بڑے احتیاط کرنا چاہیے. ریڈ میٹ وغیرہ اوائڈ کرنا چاہیے, وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کے ڈاکٹر جو ہے. اور دوسرا شکاگو جو ہے اگر موسم ہے تو پھر فلوریڈا موو کرنے کا سوچیے. ریپ اپ کر کے باہر جائیں. جی آپ نے بالکل تفصیلاً اس کا بڑا اچھا جواب دیا. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی نیو یارک سے, فرمائیے جی. ہیلو جی, ہمارے کالر ہیں نیو یارک سے, نام نہیں بتا رہے, ان کی کال ڈراپ کر گئی ہے. اچھا جی, تو ہم آتے ہیں جی واپس. آپ نے بات کر رہے تھے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی, جو پریگننسی کے بعد ہوتا ہے, اور کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں پرون ہو جاتی ہیں موڈ چینجز یا ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے ڈیورنگ پریگننسی. تو پریگننسی میں بھی ہم اینٹی ڈپریسنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھیں اسٹڈیز دیکھنا پڑتا ہے کہ رسک بینیفٹ کس چیز کا ہے. زیادہ تر تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ پیشنٹس کو ایویلویٹ کر کے میں کہتی ہوں کہ اگر بغیر کوئی میڈیسن لیے یا کوئی ایسا صورت حالات ہے کہ آپ کے گھر کا سپورٹ سسٹم اچھا ہے, آپس میں میاں بیوی کمیونیکیشن از دا کی, باتیں کر کے آپ دوائیوں سے دور رہ سکتے ہیں. پریگننسی میں جنرل رول ہے تو آپ دور رہیں. لیکن اگر آپ اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ یو کی ناٹ فنکشن, بلکہ آپ کا ڈاؤن ہل اسٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کوئی میڈیسن نہیں اسٹارٹ کرتے, تو اٹس بیٹر کہ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ آن سم تھنگ لیٹر. تو جتنا آپ لیٹ اسٹارٹ کریں گے اتنا آپ کا مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ میڈیسن جلدی اسٹارٹ کر لیں. جی, اس میں یہ ہے کہ کافی میڈیسنز آ گئی ہوئی ہیں جو کہ
ٹوٹلی 100% تو دیکھیں کوئی گارنٹی نہیں دیتا سیفٹی کی, لیکن زولافٹ اور ایسے SRIs ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, پریگننسی میں کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے پرون ہوتے ہیں, جن کو پریگننسی کے بعد ڈپریشن ہونی ہوتی ہے, ان کو میں لاسٹ مہینے میں ضرور ایویلویٹ کر کے دیکھ لیتی ہوں, ان سے بات کر کے کافی بیٹھ کے پوری میٹنگ. لیکن اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف کہ کمیونیکیشن از دا کی. باتیں شاتیں کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنے چانسز ہیں. تو آپ کچھ عرصے پہلے ان کو ڈپریشن کی میڈیسن پہ اسٹارٹ کر دیں تاکہ بچہ پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ اسٹیبل رہیں. ڈاکٹر سارا, اردو شاعری میں درد کا بڑا ذکر ہوتا ہے, کبھی دل کے درد کا, کبھی جگر کے درد کا, لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو پورے بدن میں دردیں ہوتی ہیں, اور وہ ہمیں سوال آیا ہے کہ فائبرومائلجیا کے بارے میں بتائیے. جی وہ خاتون آپ سے پوچھ بھی رہی تھی. تو فائبرومائلجیا کے بارے میں بنیادی طور پہ میں 2-3 باتیں کہہ پاؤں گا چھوٹے ٹائم میں, کہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. کوئی ایسا ٹیسٹ ایجاد نہیں ہوا ابھی تک ایکس رے کا یا بلڈ کا جس سے جو ہے یہ ڈائگنوز ہو سکے. اس کے کلینکل پریشر پوائنٹس کی بنیادوں پہ جو پین اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی ہسٹری سے پتہ کر کے, آپ کی دردوں کی لمبے ڈیوریشن کی ہسٹری سے, ان کے کوئی کرائٹیریا ہیں جن کی بیسس پہ وہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو لائف لانگ مینیج کرتے ہیں دوائیوں کے ساتھ. اس میں بعض نشاور دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں جب سچویشن زیادہ خراب ہو جائے, کیونکہ یہ فائبرومائلجیا نہ صرف آپ کے گھٹنوں میں, فائبرو کا مطلب ہوتا ہے فائبرس ٹیشو جو ہمارے مسلس کو بون کے ساتھ جوائنٹ کرتا ہے, اور مائلجیا جو ہے مسل پین, ایلجیا جو ہے دیٹ از پین, اور مایو جو ہے مسل. تو بنیادی طور پہ یہ اس کا ان نٹ شل ہے. اس کا نفسیات پہ بھی انسان کے اثر پڑتا ہے. اس کی احتیاط یہ ہے کہ اگر کسی کو ہے تو اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, اپنے شور شرابے سے دور رہیں, اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لائیں, اپنا ڈاکٹر کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں. ایسے لوگ دیکھیں نا جس کو تھوڑی سی ہمیں درد ہو تو ہم کتنا زیادہ ہماری لائف خراب ہوتی ہے, کوالٹی آف لائف. تو لیکن وہ یہ ہے کہ میں ایک آپ کی بات جاری رکھیں گے, میں وقت کی کمی کے باعث خالد فرام ٹورانٹو ہیں, ان کی کال لے رہی ہوں. جی خالد صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنی تھی, میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ہو کر آیا ہوں. جی. میرا ایک کزن ہے جی جی جو کہ 20 ایئرز اولڈ, اور اس کو ملٹیپل اسکلیروسس ہے, اور اس کی دونوں ٹانگیں یعنی وہ واک بالکل نہیں کر پا رہا, یعنی اس کو بہت مشکل سے پکڑ کے اس کو لے کے جانا پڑتا ہے. جی جی جی. تو وہاں کیونکہ اب ان کی فائنینشیل سچویشن بھی ایسی ہے کہ وہاں نہ کوئی اتنی سپورٹ مل رہی ہے. ان کو ابھی کچھ عرصے پہلے انجیکشن لگ رہے تھے, بیٹا فون کر کے ہے. جی. تو لیکن میں یہ چاہتا کہ یہاں کوئی سوسائٹی جو ہیں کینیڈا میں یا امریکہ میں کوئی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے ایسی, کہ یا جو ٹرائل بیسس پہ جو میڈیسنس آتی ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. جی یہ ملٹیپل اسکلیروسس کے بارے میں سوال ہے. ینگ بچہ ہے 20 سال کی عمر کا, اور یہاں یہ ایک اگین یہ ایک ون آف دوز کنڈیشنز ہے جو برین کے اور اسپائنل کارڈ کے اوپر پلیکس آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نرو کے اندر پرابلمز آ جاتے ہیں, اور پھر یہ مسل ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایک قسم کے ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. آپ بہت زیادہ تکلیف دہ فیملی کے لیے لیکنگ انکانٹیننٹ ہو جاتے ہیں, ملٹیپل سسٹم کو یہ افیکٹ کرتا ہے. اس کا کوئی ٹریٹمنٹ یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن دوائیاں اگر جو ہے اسٹیرائڈ وغیرہ دیتے ہیں اس کے لیے. اگر دوائی کوئی آپ ملٹیپل اسکلیروسس سوسائٹی آف امریکہ کو رابطہ کریں کوئی ویب سائٹ پہ, تو دے مے بی ایبل ٹو ہیلپ یو اور گائیڈ یو کہ نئی ریسرچ کیا آ رہی ہے. امریکہ میں پرابلم یہ ہے کہ دوائیاں جو ہندوستان پاکستان میں جو ہے $1 کی آتی ہے, یہاں $100 کی آتی ہے, کیونکہ یہاں بے شمار مارک اپ ہوتا ہے. بعض اوقات سنگاپور, ہانگ کانگ, چائنا, ان ملکوں میں دوائیاں ان چیزوں کی میسر ہیں اور ریلیٹیولی کافی انیکسپینسو ہے. میرا خیال کویشچن ان کا یہ تھا کہ ٹریٹمنٹ تو ان کا وہاں پہ ہو رہا جی, ہے, لیکن کیا وہ کوئی یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں لا سکیں اس بیس کے اوپر ٹریٹمنٹ کے لیے؟ وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اگر وہ ان کو یہ کہیں, ان کے پیپر ورک منگوائیں, کمپلیٹ ہسٹری اور فزیکل اور لیب ٹیسٹ جو ان کے ہیں, MRI ریڈیولوجی کی پکچرز, اور اپنے نیورولوجسٹ سے رابطہ کریں کہ جی یہ بچے کی سچویشن ہے. وہ اگر لکھ کے دے دیں گے تو امریکن ایمبیسی میں اگر وہ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ کاغذات ساتھ لگائیں کہ جی یہ سچویشن ہے, امریکہ لے کے جانا ہے علاج کے لیے.
لیکن یہ مائنڈ ایٹ کہ پیسے کافی خرچ ہوتے ہیں. اگر آپ سوسائٹی کسی سے رابطہ کر لیں اور وہ اسپانسر کریں یا آپ کو یہ ری ایشورنس دیں کہ اگر یہاں پہ پیشنٹ آ جاتا ہے, بعض اوقات فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ بھی دوائیاں مفت دیتی ہیں مریضوں کو, وہ آپ اپنے نیورولوجسٹ سے پوچھیں, وہ یقیناً آپ کی رہنمائی کر سکیں گے. مشکل کام ہے میرا خیال, کیونکہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ اس کا ٹریٹمنٹ اس ملک میں نہیں ہے. تو بعض اوقات کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں, ان کے ہیں ان کے ایسے بجٹس ہوتے ہیں جس میں وہ ایسے مریضوں کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مریض کا امریکہ میں ہونا بڑا ضروری ہے, وہ پاکستان دوائی لے جانے کے لیے یا کسی اور ملک لینے جانے کے لیے نہیں دیتے. ایون میں نے بعض کینسر پیشنٹس کے لیے بھی کیا رابطہ, سو مچ سو کہ آئی ہیڈ ٹو گیٹ دیٹ پیشنٹ ان USA ٹو گیٹ دیٹ فری میڈیسن, اور بڑی ایکسپینسو دوائیاں ہوتی ہیں, $10,000-12,000 فی ہفتہ وہ بریسٹ کینسر کی ہے. تو وہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیلپ کرتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں مریض کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے, آؤٹ سائڈ دا کنٹری وہ نہیں کرتے. جی آپ فائبرومالجیا کی بات کر رہے تھے کہ وہ ٹریگلنگ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد, ان ایکسپلینڈ دردیں ہو رہی ہوتی ہیں, کرونک ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, ڈپریشن بھی اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو ٹریٹمنٹ اس کا کوئی نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ اپنی لائف سٹائل بدلنا پڑے گا, اپنا سونے کی روٹین, اپنا ریسٹ کرنے کی روٹین, اپنی ڈائٹ اور سارا اس کے اوپر کام کریں, اور پین میڈیسنس. جی تو یہ نٹ شیل تھا اس کا. اور اس کے بعد ہاں جی میں نے ایک سوال اور آیا تھا ہمیں جی کہ ہمیں پریگنینسی کے دوران جو شوگر ہو جاتی ہے جس کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز ہم لوگ میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اور وہ پریگنینسی کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے, شوگر نارمل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب کوئی بھی عورت میرے پاس پریگننٹ آتی ہے اور اگر وہ تھوڑی فربا ہے, ذرا زیادہ اوور ویٹ ہے, تو اس کا پریگننسی یوزلی تو ہم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں 24 اور 28 ویکس میں جو ڈائبٹیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی رسک فیکٹر ہو, فیملی ہسٹری یا اوور ویٹ ہو, تو پھر ہم شروع میں ہی کرا لیتے ہیں جب پہلی وزٹ پہ ہی. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو ڈائبٹیز کا تو 3 آور ٹیسٹ کراتے ہیں, وہ بھی پازیٹیو ہو تو اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہہ دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنا ڈائٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, دن میں 4 دفعہ اپنی شوگر چیک کرنی پڑتی ہے. اگر وہ سارا کنٹرول رہے تو آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی, اگر وہ کنٹرول نہ ہو تو میڈیسن پہ ڈال دیتے ہیں. اور یوزلی تھرو آؤٹ پریگنینسی جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو الٹرا ساؤنڈس کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی کہ تاکہ بچہ افیکٹ نہ ہو رہا ہو, ورنہ بچہ موٹا ہو جاتا ہے بہت زیادہ, اور اس کی گروتھ صحیح ہو رہی ہو. جب 1 منٹ میں بات ختم کر لوں پھر مجھے پتا آپ بتا رہے ہیں. پریگنینسی کے بعد یوزلی جسٹیشنل ڈائبٹیز کا ٹیسٹ دوبارہ کرواتے ہیں, اور 6 ہفتے کے بعد جب پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی ڈائبٹیز ختم ہو گئی ہے کہ نہیں. اگر ختم ہونی ہو وہ ٹیسٹ نارمل آ جاتا ہے, اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈائبٹیز چل رہی ہے, اب وہ جسٹیشنل نہیں بلکہ وہ ویسے ہی ڈائبیٹک ہے. اور اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز جس عورت کو ہوئی ہوتی ہے, ایک تو اس کو یہ چانس ہے کہ سیکنڈ پریگنینسی یا تھرڈ پریگنینسی میں دوبارہ ہو جائے, وہ زیادہ رسک پہ ہے, یا اگر نہ بھی ہو تو 10 سال میں یا 15 سال میں ایسی عورتوں کو زیادہ چانسز ہیں. تو ان کو اپنا وزن اور شوگر, بلڈ شوگر مانیٹر کرتے رہنا چاہیے, ویٹ بھی. ناظرین یہاں اس ڈائبٹیز جو ہے خون میں مٹھاس ہو جانے کی بات کے ساتھ ہم آج اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے رخصت چاہیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ہفتے کسی اور پروگرام کے ساتھ, کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو, اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ. توقع کرتے ہیں کہ آپ ای میل ایڈریس جو آ رہا ہے نیچے اس کے اوپر ہم سے رابطہ کریں گے, اور ضرور اپنے کامنٹس اور اپنے سوالات لکھ کے بھیجیں گے تاکہ ہم اس طرح بیٹھ کے آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں. ڈاکٹر زہرا شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ.